جب ہم حضرت مرزا صاحب کے الہامات دیکھتے ہیں تو ان کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ وہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک بات کی کہ مجھے خدا نے یہ غیب سے خبر دیا اور وہ اس وقت یا کچھ عرصے کے بعد پوری ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے الہامات کا ایک حصہ ایسا ہے جو انہوں نے شائع تو فرما دیا اپنی زندگی میں، اور ساتھ ان کے شعور نے جو کچھ استنباط کیا وہ بھی انہوں نے لکھ دیا، تو جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ جو انہوں نے استنباط کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ جو غیب کی خبر تھی وہ کچھ اور تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعور انہیں کچھ اور خبر دے رہا تھا۔ 1881 غالباً اس میں آپ کو الہام ہوا، انا نبشرو کا بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس پہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کیا تبصرہ کر رہے ہیں کہ 3 برس بعد دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا، یعنی غلام، حسین غلام، اور 3 اور عطا کیے۔ اب یہ ان کے اپنے ذہن کی سوچ ہے کہ خدا نے وہ لڑکا بھی دیا۔ میں مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے ذہن نے جسمانی لڑکا سوچا تھا۔ تو آگے جا کے وہ کیا لکھتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا خدا تعالیٰ، اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اب اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا جسمانی بیٹا ہے، وہ ایک آسمانی روح رکھتا ہوگا اپنے اندر، لیکن حقیقت میں یہ کنٹراڈکشن جو ہے کہ ان کے اپنا ذہن کیسے سوچتا تھا اس کو، یا خدا کا منشا یہی تھا کہ یہ اس چیز کو اس طرح ظاہر کریں اور بعد میں آنے والے زمانے میں اس کی اصل سچائی سامنے آ جائے۔ اس طرح کے کافی سارے الہامات ہیں جو اگر ہم تجزیہ کریں، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسانی شعوری بلندی کتنی بھی ہو وہ اور ہے، الہام اور چیز ہے۔ ایک دوست ہے، اس کا میں آپ کو، اس نے جو مجھے کلپ بھیجا وہ سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس گھمن گیری ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے چکر کیوں دیتا ہے کہ ایک شخص کو پہلے ایک بات بتاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں نے تمہیں بات بتائی تھی وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ تو ایک ہی وقت میں جب اس ملہم کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو خدا نے کیوں اس کو پھر یہ نہیں بتایا کہ بھئی تم نے یہ غلطی کی ہے، اس کو کیوں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اس میں میں ان کی تحریر پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اچھا قدیر بھائی، چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام الہام کی غلط تشریح کر رہے تھے تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ غلط تشریح فرما رہے ہیں؟ پھر کیا اللہ میاں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ 100 سال کے بعد ملہم کی پیش گوئی کی تشریح غلط ہو جائے گی؟ تو پھر اس وقت اللہ دوبارہ سے الہام کر کے اس نے ان کی تشریح کو درست کیوں نہیں کروا دیا؟ کیا اللہ کو واقعی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ملہم کو غلط ثابت کر دیا جائے گا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے؟ تو اگر تو خدا لا علم تھا تو پھر وہ علیم اور خبیر کیسے ہوا؟ اور اگر اسے علم تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے ملہم کو غلط تشریح کرنے سے نہیں روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول کوئی خواہش کرتا ہے تو شیطان اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ہم ان تغیرات میں خدا تعالیٰ کی ہستی کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو منواتا ہے۔ جب کوئی اس کی بات پوری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الہام میں یہ خبر دی گئی تھی۔ اسلام کا پیغام بالکل واضح ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے۔ یہ جیسے کہ حضور بھی کہتے ہیں کہ ورچو از گاڈ، ہر کائنات کی تخلیق میں ایک غایت ہے، یعنی خدا تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔